الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم بارك على محمد بعدد من قعد وقام. اللهم ربنا اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. قابل احترام سامعات، آج الحمدللہ اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ پھر زندگی میں رمضان المبارک دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. رمضان المبارک بہت سے آئے ہیں، بہت سے چلے گئے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک نے کون سی تبدیلی وہ واقع کی ہے. اگر کوئی تبدیلی نہیں آتی تو پھر اس حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. آج الحمدللہ قرآن مجید کا 15 روزہ دورہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن اور رمضان دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں. رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کے علاوہ جس بھی چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے وہ قرآن مجید کی وجہ سے ہی بڑھتی ہے. قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا. رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار کہلایا ہے. قرآن مجید جس رات نازل ہوا، اللہ رب العالمین نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے. اور آپ دیکھیں یہی معاملہ ایسا ہے کہ قرآن جس کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کی اہمیت میں، اس کی فضیلت میں اضافہ فرما دیتے ہیں. جو قرآن مجید کو جو بچے اپنے دلوں میں محفوظ کر کے حافظ بن جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا دنیا میں بھی مقام بلند فرما دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بھی اسے کہیں گے کہ سورہ فاتحہ سے شروع کر دے اور والناس تک جہاں تک پڑھتا جائے گا، چلتا چلا جا، جتنی زمین تک پڑھتا جائے گا وہ پوری جنت کی زمین تیری ہو جائے گی. تو اس قرآن مجید کی وجہ سے حقیقت میں جس چیز کے ساتھ یہ قرآن مجید جڑ جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کی اہمیت میں اضافہ فرما دیتے ہیں. اس وجہ سے مجھے اور آپ کو اگر کچھ اہمیت چاہیے اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید سے جڑ جائیں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں، میں شروع کرنے سے پہلے آپ کیونکہ معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں خواتین، آپ معاشرے کے اندر جو رسوم ہیں، جو رسم و رواج چل رہے ہیں، کئی مرتبہ ہم اس کا حصہ بھی بنتی ہیں، کئی مرتبہ ہم کرنے والوں کے اندر شریک ہوتے ہیں. لیکن جب آپ قرآن مجید سنیں گی تو آپ کو لگے گا کہ یہ کیا، میں نے زندگی کے اندر یہ رسم نبھائی، میں نے یہ رواج نبھایا، قرآن تو اس کے بالکل مخالف جا رہا ہے. اس حوالے سے اپنے اندر برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے.
اس حوالے سے قرآن مجید کو یعنی اپنے دل کے بجائے قرآن مجید کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی خواہش کو آگے بڑھانے کے بجائے اللہ کے حکم کو آگے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا آج اس دورہ قرآن سے پہلے، تو یقیناً یہ دورہ قرآن ہمارے لیے کامیابی کا سبب بن جائے گا، کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر ہم فقط سنتے رہے، جس طرح کئی مرتبہ ہم سنتے ہیں، اور اس کے بعد عمل کے حوالے سے ہم جو ہے یہی سوچتے رہے کہ میرا خاندان کیا بولے گا، میرا گھر کیا بولے گا، میری گلی کیا بولے گی، میرے اپنے کیا بولیں گے، پرائے کیا بولیں گے، تو یقیناً پھر میرے لیے اور آپ کے لیے یہ دورہ قرآن ہمیشہ کی طرح اسی طرح سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ شاید ثواب مجھے بھی مل جائے، شاید پڑھنے کا اور سننے کا اجر آپ کو بھی مل جائے، لیکن قرآن مجید جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے، ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے، دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ دیکھیں، قرآن مجید اور سورہ فاتحہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پہ سورہ فاتحہ کی ان 7 آیات کو الگ سے کاؤنٹ کیا ہے، الگ سے شمار کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو بھی نازل کیا اور ہم نے 7 مثانی بھی نازل کی، ہم نے بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات، یعنی آپ نماز میں بھی بار بار پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت کے اندر بھی، کوئی اور صورت آخری رکعتوں میں نہیں ملاتے ہم۔ اگر 4 رکعت کی نماز ہے، فرض نماز، اس کے اندر دوسری صورت ملانے کی ضرورت نہیں، لیکن سورہ فاتحہ پھر بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل حدیث حضرات اور شواف حضرات، مالکی حضرات، دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ جو احناف کے علاوہ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہاں، احناف کچھ گنجائش رکھتے ہیں جس پر ہم عمل پیرا ہیں، حنفی ہیں، کہ وہ احناف حضرات کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر نہیں پڑھی، کوئی اور قرآن کا حصہ پڑھ لیا، آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی فقط، تو احناف کہتے ہیں کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہو جائے گی، لہذا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ الفاتحہ کی معنی ہی کھولنے والی ہے۔ آپ یہ دعا کریں گے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اب رب العالمین، یہ جو رب کا لفظ ہے پورے قرآن میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ شروع کے اندر ہی آپ کے لیے رب کے لفظ کے معنی کو کھول دے گی۔ الرحمن الرحیم، آپ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں، الرحمن علم القرآن، رحمان کون ہے؟ کہ جس نے قرآن سکھایا ہے، یعنی قرآن کی تعلیم دینا، قرآن کا سیکھنا، یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اور سورہ فاتحہ آپ کو شروع میں ہی اس کا مطلب بتا رہی ہے۔ مالک یوم الدین، میں اور آپ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس حوالے سے قرآن مجید کے اندر آخرت کے حوالے سے بھی پڑھیں گے، لیکن سورہ فاتحہ شروع میں ہی چھوٹے سے الفاظ میں کہہ رہی ہے، دیکھو آگے جو پڑھنے والے ہو آخرت کے بارے میں، یاد رکھنا اس آخرت کا رب جو ہے اور مالک جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں اور آپ نماز بھی سیکھیں گے اس قرآن میں اور آپ روزہ بھی سیکھیں گے اس قرآن میں، حج بھی سیکھیں گے، زکوٰۃ دینا بھی سیکھیں گے، تو پھر یہ کس کے لیے کریں گے؟ ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں سورہ فاتحہ میں، اے اللہ یہ ساری عبادتیں ہم تیرے لیے ہی کریں گے، اور کسی کا ذہن میں، ہمارے ذہن میں آئے گا ہی نہیں۔ ہم قربانی کریں گے، تیرے لیے کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، تیرے لیے پڑھیں گے، دنیا کا جو عمل کریں گے اے اللہ تیرے لیے کریں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کسی اور در پہ جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، کسی اور سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔
اے اللہ مانگیں گے بھی تو فقط تجھ سے مانگیں گے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ فوری طور پہ اللہ کا جواب آتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آ جاؤ یہ کتاب قرآن مجید ہے جس کی ہدایت تم مانگ رہے ہو، یہ قرآن مجید تمہیں سیدھے رستے پر لے کر جائے گی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے رستے پر نہ چلانا جو عیسائی ہو گئے، جنہوں نے اپنا نام تبدیل کر لیا، جو یہودی ہو گئے، جو غیر مسلم ہو گئے، جو مشرک ہو گئے، اے اللہ ان کے رستے پر نہ چلانا۔ جب ہم قرآن کی بات کریں گے نا تو پھر ہم فیشن کی بھی بات کریں گے۔ میرا لباس کا فیشن کہیں یہودی والا تو نہیں ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کہیں ہندوؤں والا تو نہیں ہے، میری شادی بیاہ کے اندر معاملات کہیں ہندوانہ تو نہیں ہے، میرے کلچر جو ہے میرے گھر کے اندر جو ڈیز منائے جا رہے ہیں کہ وہ عیسائیوں کے تو نہیں ہیں۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سورہ فاتحہ ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ قرآن مجید میں کھولنے والی ہے۔ الفاتحہ اسی وجہ سے اس سورت کو کہا جاتا ہے، اس سورت کو ام القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی اصل۔ اس سورت کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی اصل۔ تو یہ جو ہے سورہ فاتحہ، اور اس کو دعا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دعا ہم کرتے ہیں ہر رکعت کے اندر، اور پورا قرآن مجید والناس تک اللہ رب العالمین نے اس دعا کا جواب ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ کی معنی ہے گائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی سورت کا جو نام رکھا ہے، وہ اس سورت کے اندر کوئی بھی ایسا لفظ آ گیا جس کی اہمیت زیادہ تھی، جس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے گفتگو ہوئی ہو، اللہ رب العالمین نے اس سورت کا نام اسی لفظ کے ساتھ موسوم کر دیا۔ یہاں پر آپ آگے جا کر گائے کے حوالے سے ذکر سنیں گے، تو پھر اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، لیکن یاد رکھیے گا سورہ فاتحہ مکی سورت اور سورۃ البقرہ مدنی سورت۔ 87 صورتیں قرآن مجید کے اندر وہ مکی صورتیں ہیں، اور 27 صورتیں قرآن مجید کے اندر وہ مدنی صورتیں ہیں، 114۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے عرصے میں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا۔ 40 سال کے عرصے میں، 40 سال کی عمر میں معذرت، اور 23 سال تک نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ ضرورت کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، کبھی پوری سورت نازل ہو گئی، کبھی 2 آیت نازل ہو گئی، کبھی 1 آیت نازل ہو گئی۔ یہ جو سورۃ البقرہ ہے یہ مدنی سورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 23 سال کے شروع کے جو 13 سال ہیں جو مکے میں گزرے، اس دور کے اندر جو بھی صورت نازل ہوئی اس کو ہم مکی صورت کہتے ہیں، چاہے وہ مکہ شہر میں نازل ہوئی ہو، یا طائف کی وادی میں نازل ہوئی ہو، یا کسی اور علاقے میں نازل ہوئی ہو، سب کو ہم مکی صورت کہیں گے۔ اور مدنی صورت کسے کہتے ہیں؟ جو عمر کے آخری 10 سالوں میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو صورتیں نازل ہوئی تھیں۔ اب مدنی جو دور ہے آپ کو معلوم ہے فقط مدینہ شہر کا نہیں ہے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں موجود ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں موجود ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے شہر میں موجود ہیں، مدینہ کے بعد تبوک کا شہر آتا ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سن ہجری میں واپس مکے آئے ہیں جو ہے حج ادا کرنے کے لیے۔ لیکن اس 10 سال کے عرصے میں کہیں پر بھی کوئی صورت یا آیت نازل ہوئی ہو ہم اس کو مدنی صورت ہی کہیں گے۔ یہ فرق جو ہے آپ سمجھ لیجیے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کا آغاز ہے، اور اللہ رب العالمین شروع میں ہی سورہ فاتحہ کا جواب دے رہے ہیں
کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اے بندہ اور اے بندی، تو نے مجھ سے سیدھے رستے کا سوال کیا تھا، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لو جواب سنو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ہدایت کا رستہ ہے، یہ وہ کتاب قرآن مجید جس کے ذریعے تم ہدایت حاصل کر سکتے ہو۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ملے گی کس کو؟ ہر ایک کو مل جائے گی؟ نہیں، یہ اسی کو ہدایت ملے گی جس کے دل کے اندر تقوی کا جذبہ موجود ہوگا۔ ہم تھوڑی سی گفتگو جو ہے تقوی کے حوالے سے کر لیں تاکہ آگے آپ کو بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ دیکھیں، فقط ایمان لانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے ہماری زندگی کے لیے۔ علامہ اقبال فرماتے تھے کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے دل کے اندر اگر ایمان نہیں اترا میری زبان سے، میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں لیکن یہ کلمے جو ہے میری دل تک نہیں پہنچتے، میں ابھی تک مسلمان نہیں ہوا۔ میری زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ کے اثرات وہ زندگی میں نظر نہیں آتے، میرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ لہذا تقوی کی معنی ہے اللہ کا خوف اختیار کرنا۔ خوف کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو بڑی محبت کرتا ہے ہم سے، میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اللہ سے محبت کرتی ہیں، پھر خوف کس چیز کا؟ خوف اس چیز کا کہ میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں تو میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ خوف اس بات کا کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو کہیں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہی خوف میرے رب کے بارے میں مجھے ہونا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوئی زندگی کے اندر ایسا عمل نہ ہو جائے کہ میرا رب جو ہے مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اس کو تقوی کہتے ہیں۔ بس اب تقوی کیسے ملے گا؟ تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ جو بھی بڑی بڑی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو 4 بڑی عبادتیں ہیں، ان ساروں کا مقصد اللہ رب العالمین نے تقوی ہی بتایا ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم ایسے نماز ادا کیا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ میرا کیسا عالم ہونا چاہیے کہ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ ایمان پیدا نہیں ہوتا آپ کا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو کم از کم اتنا ایمان آپ کا ہونا چاہیے، اتنا تقوی اور اتنی خدا خوفی ہونی چاہیے کہ آپ کو یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا خیال ہے کہ کسی بڑے نے مجھے بلایا ہو، کوئی وزیر اعظم صاحب مجھے اپنے جگہ پر دعوت دیں اور میں جاؤں تو کس پوزیشن میں جاؤں گا؟ میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو کس پوزیشن میں کھڑا ہوں گا؟ میں اگر اس کے سامنے بیٹھ جاؤں تو کس پوزیشن میں بیٹھوں گا؟ میری کیا حالت ہوگی؟ اور جب سب بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں نماز میں، سارے رب العالمین جو ساری مخلوقات کو کھلانے والا ہے، میرے گناہوں کے باوجود مجھے کھلانے والا ہے، رات کو گناہگار گناہ کر کے سوئے لیکن اسے یقین ہو کہ میرا رب مجھے صبح ضرور مجھے کھانے کو دے گا، دن کو میں گناہ کرتا رہوں مجھے یقین ہو کہ وہ رات کو ضرور مجھے کچھ نہ کچھ دینے والا ہے، وہ رب العالمین کے سامنے میں کھڑا ہوں تو میری کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ تو تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ صحابہ جب کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے تو پرندے جو ہے وہ پتھر سمجھ کے ان پر بیٹھ جاتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہل ہی نہیں رہی کوئی چیز، شاید پتھر ہوگی، ایسی کیفیت ہوتی تھی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوتے نمازوں کے لیے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے،
سجدے میں جاتے تو ایسے روتے تھے گویا ہنڈیا کے اندر پانی ابل رہا ہو. اور کبھی کبھار حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے دیکھنا پڑتا تھا ہلا کر کہ کہیں سانس باقی بھی ہے یا نہیں باقی ہے. یہ کیفیت نماز کے اندر، اللہ کا خوف کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب آئیے دوسری عبادت روزے کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آپ میں سے اکثر انشاءاللہ مجھے امید ہے روزے سے ہیں. کیا کیفیت ہوگی؟ ابھی آپ کو چھپا کے کوئی کمرے کے اندر لے جائے، آپ کی زبان خشک ہو رہی ہو اور آپ کو کہا جائے کہ جناب پانی پی لیں، کیا خیال ہے پانی پی لیں گی؟ آپ دوپہر کو تپتی ہوئی دھوپ میں، آج تو اچھا موسم ہے، اور اگر تپتی ہوئی دھوپ ہو، گرمی ہو شدید، گلے میں کانٹے ہوں، اور آپ جو ہے کلی کرنے لگے اور پانی جو ہے آپ کی زبان پہ لگے تو کیا کیفیت ہوگی؟ زبان اور حلق کہے گا کہ تھوڑا سا پانی نیچے اگر آ جائے تو میری ضرورت پوری ہو جائے. کیا آپ اترنے دیں گی؟ یقیناً نہیں. حالانکہ دائیں بائیں کو نہیں معلوم، کسی سامنے والے کو نہیں معلوم، کسی محلے والے کو، کسی گھر والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا اگر ایک گھونٹ اندر چلی جائے. لیکن کون سا ایمان آپ کو روک رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے آپ کو اس وقت؟ اللہ رب العالمین. یہ اترتی ہوئی گھونٹ کو کون دیکھ رہا ہے؟ دنیا کی کوئی خوردبین نہیں دیکھ سکتی، کوئی دوربین نہیں دیکھ سکتی. جو اللہ رب العالمین جو ہے اس اترتی ہوئی گھونٹ کو اللہ دیکھ سکتا ہے. لہذا یہ تقوی، یہ معاملہ فقط وضو میں نہیں، یہ معاملہ میری زندگی کے ہر معاملے کے اندر آ جائے. میں کوئی بھی کام کرنے لگوں، میں کوئی بھی کام کرنے لگوں، مجھے معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہے ہیں. چاہے رات کا اندھیرا ہو یا دن کا اجالا ہو، میں گلی میں موجود ہوں یا گھر کے اندر موجود ہوں، میں کسی اجتماعیت میں کھڑا ہوا ہوں، جلسے میں کھڑا ہوا ہوں، یا اکیلا کسی جگہ پر موجود ہوں، تو ہر طرف ہر معاملے کے اندر اگر یہ ایمان پیدا ہو جائے کہ اترتی ہوئی گھونٹ کو اگر اللہ دیکھ سکتا ہے تو مجھے ہر جگہ پہ اللہ رب العالمین دیکھ سکتا ہے. اسی طرح حج کے معاملے میں اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، سامان اٹھا لو اپنا سفر کا. اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں اپنا سفر کا سامان اٹھا لو حج کے لیے. لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین تمہارا سامان کیا ہوگا حج کے لیے؟ وہ تقویٰ ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا. دیکھو اللہ کے خوف کے سامان کو ضرور ساتھ لے کے جانا، ورنہ واپس آؤ گے تو وہی کا وہی. ہاں ہو سکتا ہے آگے پیچھے حاجی لگ جائے، آگے پیچھے حاج لگ جائے، لیکن زندگی کے اندر کوئی تبدیلی وہ شاید جو ہے موجود نہیں ہو. ھدی للمتقین. تو قرآن مجید کس کو ہدایت دے گا؟ جب میرے اور آپ کے دل کے اندر تقوی کا جذبہ پیدا ہو جائے. میں اور آپ آج یہ جو ہے عزم کر لیں کہ اس قرآن مجید کو میں جو سیکھنے جا رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 2 رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کی نشانیاں بتائی ہیں کہ منافقین کی نشانی کیا ہے. جو حقیقی منافق ہوا کرتے تھے ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ جو ہے زبان سے تو کہہ دیتے تھے فائدے کے لیے کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن حقیقت میں وہ ایمان لے کر نہیں آتے تھے. کہیں ہمارا رویہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے فقط پریشر گیم کی وجہ سے، کہ خاندانی پریشر کی وجہ سے، یار میں تو فقط اس محلے میں یا اس ملک میں پیدا ہو گیا، اس خاندان میں پیدا ہو گیا، اس وجہ سے میں مسلمان ہوں، اور میں کہیں اور ہوتا تو شاید میں کسی اور مذہب والا بن جاتا. تو کہیں ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. کیا میں نے دل کی خوشی سے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا ہے، جو ایمان کی دولت عطا کی ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ دیکھو رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، رشتوں کو. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اللہ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا اور وہ کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے انتہائی جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں اور ان پر غضب نازل ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کی اہمیت بتائی ہے.
میری اور آپ کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آپ دیکھیں کہ فقط ظاہری اعتبار سے مجھے اور آپ کو، انسان کو، ان کروڑ ہا مخلوقات میں، کتنی کروڑ مخلوقات ہوں گی، میں اور آپ گننے سے قاصر ہیں. آپ ابھی باہر جا کے کسی زمین کے کسی حصے کو کھودنے لگیں گی تو اندر سے کوئی نہ کوئی اللہ کی مخلوق نکل جائے گی. آپ پانی میں اتریں گی تو نہ جانے کتنی مخلوقات ہوں گی. جنگل کے کسی حصے میں چلے جائیں، نہ جانے ایسی مخلوقات کے تصور تک جو ہے آپ کو. ان کروڑوں مخلوقات میں جو سب سے خوبصورت تخلیق کا اللہ نے سانچہ بنایا وہ انسان کا سانچہ بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے جو تخلیق کا سانچہ بنایا سب سے خوبصورت بنایا. تو ظاہری اعتبار سے فضیلت، اور فقط ظاہری اعتبار سے نہیں بلکہ روحانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے فضیلت بھی انسان کو ہی عطا کی. آپ دیکھیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے سامنے جھک جاؤ. فرشتے جھک گئے، لیکن شیطان جو بڑا مقرب تھا اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک تھا، اسے کہا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. اے اللہ ظاہری اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ آگ تو کیا ہے؟ زیادہ قوت والی ہے، زیادہ طاقتور ہے. کس کے مقابلے میں؟ مٹی کے مقابلے میں. تو آپ مجھے کیوں حکم دے رہے ہیں مٹی کے سامنے جھکنے کا؟ میں تو نہیں جھک سکتا. اللہ رب العالمین نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، انشاءاللہ سورہ اعراف میں بھی یہ جو گفتگو ہے اپنا فرشتوں کے بارے میں، شیطان کے بارے میں، انسان کی پیدائش کے بارے میں، یہ سورہ اعراف میں بھی آئے گی، بعد میں بھی آئے گی. لیکن پورے قرآن میں اللہ نے شیطان کی بات کا جواب نہیں دیا کہ نہیں بھائی تمہاری بات، تمہاری دلیل غلط ہے، تمہاری دلیل کا جواب یہ ہے. نہیں، کہیں نہیں کہا، بلکہ اللہ نے فوراً کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ تو نے میری بات کا انکار کیا. میں نے جب تجھے حکم دے دیا تھا تجھے تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بس کہہ دیا تھا، فوری طور پہ کر لیتا، فوری طور پہ جھک جاتا. بعد میں سوچتا پھرتا کہ اللہ نے مجھے کیوں کہا تھا. بات کی بات ہے نا، تو نے کیوں انکار کیا؟ لہذا اس انکار کی صورت میں فوراً اللہ رب العالمین نے حکم دیا اخرج منہا، یہاں سے نکل جا، میری آنکھوں سے دور ہو جا، میرے دربار سے نکل جا. اور پھر انشاءاللہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے کہ کس طریقے سے شیطان نے جو ہے چیلنج کیا اللہ رب العالمین کو کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے دربار سے نکالا ہے، نہیں انسانوں کی وجہ سے، دیکھنا یہ ان لوگوں کو میں کیسے بہکاؤں گا. تو یہ جو ہے آپ دیکھیں، اس سے ایک اور بات آگے پتہ چلے گی ہمیں. آگے دیکھیں کیا ہوا کہ شیطان نے جب یہ چیلنج یہ کر لیا اور پھر اپنے کام میں لگ گیا. ہم تو بھول گئے نا، شیطان کی چالوں کو بھول گئے. شیطان اپنے کام میں پہلے دن سے مشغول ہو گیا. فوری طور پہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو اللہ نے اس فلاں درخت کے قریب جانے سے تمہیں جو منع کیا ہے نا، وہ تو ایسی منع کیا ہے، وہ تو فقط ویسی اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں دیکھنا چاہتا ہے. اگر تم کھاؤ گے نا ہمیشہ تم اس جنت میں رہ جاؤ گے، میری بات مان لو. اور پھر قسمیں اٹھانے لگا. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو وعدہ کر کے آئے تھے اللہ سے وہ بھول گئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس درخت کے پھل کو جیسی چکھا تو فوری طور پر اللہ رب العالمین ناراض ہو گئے، اور پھر ان کے جسم جو ہے دونوں کے لیے ظاہر ہو گئے. اب دیکھیے کہ فوری طور پر جیسے ہی ان کے سطر، حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے سطر جیسے ہی ظاہر ہوئے، دونوں کیا کرنے لگے؟ فوری طور پہ پتے اٹھا کر اپنے جسم کو ڈھکنا شروع کر دیا، اپنے سطر کو ڈھکنا شروع کر دیا. اس سے ایک بات آپ کو اور مجھے پتہ چل جانی چاہیے کہ سطر کو ڈھانپنا یہ فطری تقاضا ہے انسان کا، نیچرل ہے. یہ ہماری فطرت کے اندر یہ موجود ہے کہ ہم اپنے سطر کو ڈھانپیں ہیں، ہم اپنے جسم کو ڈھانپنے والے بن جائیں. مرد کا سطر کیا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور عورت کا تو پورا عورت کی معنی ہی سطر ہے. عورت کی معنی کیا ہے؟ سطر. پورا جسم اس کا سطر ہے.
کچھ اعضاء کے جو اپنے محرم رشتوں کے سامنے وہ ظاہر کر سکتی ہے، چہرہ ہے اور جو ہے ہاتھ وغیرہ اور پاؤں، اس کے علاوہ تو پورا جسم جو ہے عورت کا سطر ہے۔ لہذا یہ بنیادی اور فطری تقاضا ہے کہ عورت اور مرد اپنے سطر کو ڈھانپنے والے بن جائیں۔ دوسری بات کیا ہوا کہ جیسے ہی آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی اور حوا علیہ السلام سے اور یہ غلطی کی سزا ملی، تو انہوں نے شیطان کی طرح یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو یہ کیا ہے اور یہ میری عقل یہ کہتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں۔ فوری طور پہ اللہ کے حضور پیش ہو گئے، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں کیا کر دے، معاف کر دے، ہم تیری طرف تیرے دوبارہ قریب آنا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے سورہ اعراف کے اندر وہ دعا آ جائے گی، اللہ نے ایک دعا سکھائی، اور وہ دعا کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ یہ جو غلطی کی ہے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تیری بادشاہت پہ اللہ کوئی فرق نہیں پڑا، تیری بادشاہت کوئی کمی نہیں ہوئی، اگر ظلم ہوا ہے تو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر اے اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا، ہم دونوں کو معاف نہیں کیا، اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، تو یقیناً ہم دنیا میں بھی خسارے والے بن جائیں گے اور آخرت میں بھی خسارے والے بن جائیں گے۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو شیطان نے کیا کیا، غلطی کرنے کے فوراً بعد کہا کہ نہیں میں تو نہیں مان رہا اپنی غلطی کو، اور عقل سے کہا کہ میں جو ہے بڑا طاقتور ہوں، اللہ نے اس کو نکال دیا۔ اور آدم اور حوا علیہ السلام کے لیے کیا کہا؟ جیسے ہی آدم اور حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی، فوری طور پہ ہٹ دھرمی کے بجائے کیا کیا؟ توبہ کر لی اور استغفار کر لی۔ اس سے پتہ چلا کہ توبہ کرنا، غلطی کے بعد، گناہ کے بعد توبہ کرنا، یہ انسانی طریقہ ہے، یہ انسان کا طریقہ ہے، آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور گناہ کے بعد اپنی گناہ کے اوپر، اپنی غلطی پر کھڑے رہنا، یہ شیطانی طریقہ ہے۔ ہم کئی مرتبہ کئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے گناہ ہے، لیکن اس کی خود ہی دلیل نکال رہے ہوتے ہیں، یار کیا ہو گیا، تو آج کا تو دور ایسا ہی ہے، آج کا تو فیشن یہ ہے، لہذا یہ کر لیا تو کیا ہو گیا، یا بعد میں گناہ جو ہے توبہ کر لوں گا، بعد میں مغفرت جو ہے وہ کر لوں گا، استغفار کر لوں گا۔ یار اگر یہ شادی میں یہ کام نہیں کیا تو لوگ کیا بولیں گے؟ اور لوگوں کو بھی تو خوش رکھنے کے لیے اللہ کا حکم ہے۔ یہ کئی دلیلیں میں اپنی طرف سے جو ہے گناہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تسلی دے دیتا ہوں۔ یہی کام شیطان کرتا ہے، شیطان آتا ہے، شیطان تسلی دیتا ہے، دیکھو یہ جو گناہ کر رہے ہو نا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ابھی تو عمر پڑی ہے، تم توبہ کر لو گے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے۔ آدم علیہ السلام اور انسانی طریقہ کیا ہے کہ جیسے ہی آپ سے گناہ ہو جائے فوری طور پر اللہ کے حضور پیش ہو گئے، اے اللہ یہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر۔ اور اللہ رب العالمین کو بڑی ادا پسند ہے یہ بات۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری انسانیت، سارے انسان وہ کیا ہے؟ خطا کار ہیں، ان سے گناہ ہو سکتے ہیں، گناہ ہوں گے سب سے، لیکن ان سارے انسانوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ التوابون، کہ جو فوری طور پر غلطی کر کے کیا کرتے ہیں؟ توبہ کر لیتے ہیں اور استغفار کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ دیکھیں جو زندگی اللہ رب العالمین نے دی ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو فقط اور فقط جو ہے آسائشیں ہی ملتی رہیں۔ آپ بولیں کہ میری زندگی کے اندر کوئی مسئلہ نہ آئے، میری زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی مشقت نہ آئے، بس زندگی چلتی رہے اور ایک جو ہے آسائشوں کے اندر ہی زندگی مکمل ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حقیقت میں جو ایمان لاتے ہیں نا، اللہ رب العالمین ان کو صبر کی تلقین فرماتے ہیں، صبر کی تلقین۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے کیا کرو؟ اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ جو مشکل گھڑی میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں، ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، شکوہ نہیں کرتے، چلاتے نہیں ہیں،
اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے اللہ رب العالمین نے جو میت کے کا باقاعدہ پوری پری پلانڈ جن کو بلایا جاتا ہے پلاننگ کے ساتھ، اور وہ آ کے اپنے گریبان پھاڑتی ہیں، چلاتی ہیں، چیختی ہیں، فقط ایک ماحول بنانے کے لیے۔ زمانے جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ کچھ خواتین ہوتی تھی مقرر، ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ میت کے موقع پر ان کو بلایا جاتا کہ بھئی تم نے اس طرح ماحول بنانا، لہذا وہ چلاتی، وہ چیختی، وہ گریبان پھاڑ لیتی، تو اس طرح ماحول پیدا ہو جاتا کہ جناب یہاں پر میت ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ بلکہ قرآن اللہ دیکھیں، آپ دیکھیں سب سے محبوب ہستی کس کی ہے؟ اللہ کی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فقط آسائشیں ہی تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مہمان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانے کو اگر مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری ازواج کے گھر پر، 10 ازواج اس وقت موجود تھیں مدینے میں، سب کے گھر پہ پیغام بھیجا کہ اگر کچھ کھانے کو ہے تو بھیجو تاکہ میں اپنے مہمان کو جو ہے پیش کر سکوں۔ سارے گھروں سے کیا جواب آیا؟ یہ ہمارے لیے لرزنے کے لیے کافی ہے۔ سارے گھروں سے ایک جواب آیا کہ گھر میں پانی پینے کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں ہے، پینے کے پانی کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اگر مجھے اور آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میرے گھر کے اندر پینے کے پانی کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں، کیا کیفیت میرے دل پہ گزرے گی؟ اور یہ کب کیفیت ہوگی کہ گھر میں سب کچھ ختم ہو جائے؟ یقیناً یہ تب ہوگی نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ جو ہے آپ ہمارے گھروں کے اندر موجود ہو۔ تو آپ دیکھیں جو اللہ کی سب سے محبوب ہستی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی آزمائش سے گزارا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ایسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد کے پہاڑ کو ٹیک دے کر بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کو بڑی محبت آئی، بڑا پیار آیا اپنے نبی پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے اللہ، اے میرے رسول، اے میرے بندے، کیا خیال ہے کہ اگر اس احد کے پہاڑ کو تیرے لیے میں کیا بنا دوں؟ سونے کا بنا دوں۔ سونے کا اگر بن جائے تو سب کے سب متاثر ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں ایسا ہی ہے نا، دنیا میں جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے ہم اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اگر آپ کہیں تو اس احد کے پہاڑ کو کیا بنا دوں آپ کے لیے؟ سونے کا بنا دوں۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک ہمارے لیے مثال بننے والے تھے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود سونے کا پہاڑ اپنے لیے بنوا لیتے تو ہم تو بس یہی سوچتے رہتے کہ نہ جانے ہمارے اوپر ہی ساری مصیبتیں آنی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں اے اللہ میں چاہتا ہوں ایک دن تیرا رزق مجھے ملے، تیرا کھانا مجھے ملے اور میں تیرا شکر کرنے والا بندہ بن جاؤں، اور ایک دن میں بھوکا رہوں اور تیرا صبر کرنے والا بندہ بن جاؤں۔ یہ ہے معاملہ ایمان والوں کا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ شور نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ، اے اللہ ہم تو تیری بندے ہیں، تو نے یہ چیز ہمیں دی تھی، اب واپس تو لے رہا ہے، یہ تیری چیز ہے، کل کو ہم بھی تیرے پاس آ جائیں گے، آج تو نے اس کو بلا لیا، بس اتنی سی بات ہے، اس پہ کوئی اللہ تجھ سے شکوہ نہیں۔ ہاں دل یقیناً مغموم ہو جاتا ہے، غم کے اندر آ جاتا ہے، صدمہ بھی پہنچتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے شکایت ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے حقیقت میں ایمان والوں کی نشانی۔ اور آپ دیکھیں ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا فقط میت کے وقت سمجھ لیا ہے کہ کوئی انتقال کی خبر سنتے ہیں تو انا للہ پڑھ لیتے ہیں، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر آپ کا چراغ بھی بجھ جائے، ہوا سے آپ کا چراغ بھی بجھ جائے، تب بھی آپ نے کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے، چھوٹا سا چھوٹا نقصان ہو جائے،
ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور ایک بڑی یعنی کئی صورتوں کے کئی رکوع کے اندر یہ موجود ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ، اور اس کے اندر بار بار ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی اللہ رب العالمین نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اس کی قدردانی نہیں کی، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ان کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا۔ اسی طریقے سے آخر میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، کئی انبیاء کا ذکر کیا، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا اس اعتبار سے ذکر کیا کہ اس کے اندر آخری اس پہلے سپارے کے آخر میں وہ دعائیں موجود ہیں جو ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے مانگ رہے تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، یہ جو ہم خانہ کعبہ بنا رہے ہیں اس تعمیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا، اے اللہ اس کو امن کا، اس شہر کو جہاں پہ ہم بنا رہے ہیں مکے میں، اے اللہ اس کو امن کی جگہ بنا دینا، اے اللہ یہاں پر ہر طرف سے رزق کی فراوانی عطا فرما دینا، اے اللہ اس جگہ پر ایسا رسول نازل کرنا، ایسے رسول کو بھیجنا جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے، جو لوگوں کا تزکیہ بھی کرے، جو لوگوں کی تربیت بھی کرے، جو لوگوں کو تعلیم بھی دے۔ اور یقیناً وہ دعا کیا تھی؟ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ دعا تھی۔ اس کے بعد دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے، اور دوسرا سپارہ تحویل قبلہ کے حوالے سے ہے، قبلے کی جو ہے پھرنے کے حوالے سے ہے، قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں، ایک عرصے تک مکے میں بھی اور مدینے میں بھی جا کر 2 سال تک، دوسرے سال کے دوسری سن ہجری تک نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، چہرہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ وہ قبلہ تھا، قبلہ اول جسے ہم کہتے ہیں، بیت المقدس۔ اور پھر کیا ہوا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش موجود تھی کہ ہمارا قبلہ کیا ہونا چاہیے؟ بیت اللہ ہونا چاہیے، خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو تمام دلوں کے حالات کو جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اس خواہش کو بھی جانتا تھا، لہٰذا اللہ رب العالمین نے آخر فیصلہ کیا کہ اب جو مسلمانوں کا قبلہ ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ بیت المقدس کے بجائے اب خانہ کعبہ ہوگا۔ بیت المقدس کی اپنی تعظیم باقی رہے گی، دیکھیں اس کی اہمیت اور اس کی عزت ہمارے دلوں میں باقی رہے گی، کیونکہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے، ہمیشہ سے وہی قبلہ رہا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی وجہ سے خانہ کعبہ کو پھر قبلہ بنایا گیا۔ اس کے اندر جو ایک خوبصورت بات جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قبلے کی جو ہے تبدیلی کا حکم کس حالت میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، مدینے سے دور کسی جو ہے قبیلے میں موجود تھے، اور وہاں پہ تبلیغ کے حوالے سے گئے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظہر کا وقت آ گیا، ظہر کی نماز ادا ہو رہی تھی، تیسری رکعت میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس حالت میں تیسری رکعت میں حکم آ گیا کہ جہاں پر بھی تم ہو فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب اپنے چہرے کو کہاں کر لو؟ خانہ کعبہ کی طرف کر لو، مسجد حرام کی طرف کر لو۔ آپ دیکھیں، اب اگر جو ہے ہمیں کسی نیکی کے بارے میں کہا جائے نا، ہم اتنا سوچتے ہیں کہ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں حکم دیا ہے، یہ کیوں ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر اس کے دنیاوی فائدے کیا ہوں گے، اس کی صحت کے فائدے کیا ہوں گے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ سوچتے ہی نہیں تھے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے تو سب سے بڑی دلیل کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اللہ نے حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس کے لیے یہ سوچنا کہ اس میں میری دنیا کا فائدہ کیا ہوگا،
اس کے اندر وجہ کیا ہے، اللہ نے کیوں حکم دیا ہے، یہ بعد میں جو ہے صحابہ سوچتے تھے۔ لہذا جب تیسری رکعت میں تھے اور حکم نازل ہوا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر لو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دیکھیں آپ، مسجد حرام مدینے سے جو ہے بالکل جنوب کی طرف واقع تھی، اور خانہ کعبہ کہاں تھا؟ مسجد حرام بالکل شمال کی طرف تھا، یعنی بالکل اپوزٹ، بالکل الگ سمتوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری صف توڑتے ہوئے، یعنی جہاں پر مقتدی کھڑے ہوئے تھے اس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ کسی مقتدی نے، کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ صحابہ بھی فوری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے اور اپنا رخ کہاں کر لیا؟ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ اسی طریقے سے جہاں جہاں پر بھی حکم گیا، یعنی ایک قبیلے میں گیا دوسرے دن فجر کی نماز میں، وہ رکوع کی حالت میں تھے، تو کسی نے اعلان کیا کہ بھائی اب قبلہ کہاں ہو گیا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ وہ رکوع کے اندر ہی بیت المقدس سے پھر کر کہاں پر کس طرف ہو گئے؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ یعنی آپ دیکھیں ایک لمحہ نہیں لگایا کہ جب اللہ کا حکم آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، تو ایک لمحہ نہیں لگایا اس پر عمل کرنے کے حوالے سے، کوئی سوچا نہیں۔ تو یہ جو ہے حقیقت میں ایمان والوں کی یہی شان ہونی چاہیے، یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی ہمیں کسی حکم کا پتہ چل گیا، فوری طور پر اس حکم پر عمل کرنے والے بن جائیں، بغیر کسی سوچے کہ جناب اس کا کیا دنیا کا فائدہ ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ دیکھو، فقط یہ معاملہ نیکی کا یہ نہیں ہے کہ آپ قبلے کی طرف جو ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو تو بس یہ کافی ہے، نہیں، بلکہ جو دین اسلام ہے یہ فقط اللہ کے حقوق کا جو ہے نام نہیں لیتا، بلکہ اسلام جو ہے انسانوں کے حقوق بھی مکمل کرتا ہے۔ یعنی فقط اللہ رب العالمین نے یہی نہیں کہا کہ نماز ادا کرو، بلکہ اللہ رب العالمین نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں جو آپ کے ارد گرد پھیلے ہوئے پریشان لوگ ہیں ان کی مدد کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، ٹھیک ہے۔ ان تمام چیزوں کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، اور عبادات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا نام دین اسلام ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں کئی مذاہب بنے ہیں، ان کا یا تو فقط معاملہ یہ ہے کہ وہ فقط کچھ رسم و رواج کے اوپر موجود ہوتے ہیں، یا کئی نظریے بن گئے ہیں، کئی ازم بن گئے دنیا کے اندر، کئی اور دنیاوی مذاہب بن گئے، ان کا مقصد یہ ہے کہ فقط انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ اور دین اسلام کیا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کرنی ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی کرنی ہے۔ یہ حقیقت میں جب اس طرح ہم کرنے لگ جائیں گے تو نیکی کا تصور اور نیکی جو جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ مکمل ہو جائے گی۔ یہی بات جو ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب قتل کا معاملہ ہو جائے تو اس کے بارے میں قصاص لینا ضروری ہے۔ جو قاتل ہے اس کو لٹکانا، اس کو قتل کرنا ضروری ہے حکومت کا، ورنہ کیا ہوگا؟ آج کا معاملہ آپ دیکھ لیں، جب اسلامی حکومت نہیں ہوتی، اسلامی نظام نہیں ہوتا، قاتل کو سزا نہیں ملتی، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ تو جو مقتول کے جو ورثہ ہوتے ہیں، جو مقتول کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے، بعد میں بڑے ہو کر وہ ان کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، پھر وہ اٹھ کر پھر ان کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، پھر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ فساد کا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ کہ جو اصل قاتل تھا اس کو بچا لیا گیا تھا۔ اگر اس اصل قاتل کو سزا مل جاتی، اور فقط قتل کا معاملہ نہیں ہے، دنیا کے اندر جو بھی کسی کو کسی بھی نوعیت کی تکلیف دے، کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا، کسی نے کسی کو ہاتھ پر تکلیف دے دی، کسی نے کسی کے پاؤں پہ تکلیف دے دی، کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا، اس کا بدلہ فوری طور پر جو ہے جس نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے اس کے ساتھ جو ہے کرنا ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے، تاکہ یہ معاملہ کیا ہے
معاملہ یہ ہے کہ فساد سے بعد میں جو فساد برپا ہونے والا ہے کہ آپ بدلہ نہیں لیں گے، اس کے نتیجے میں جو فساد ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین اس فساد کو جو ہے وہ روکنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے چاند کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ چاند بھی اللہ کی نشانی ہے۔ آپ دیکھیں کل جو ہے سب کے سب انتظار میں تھے کہ جناب چاند نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا۔ کیا اللہ رب العالمین کی یہ نشانی ہے کہ کہیں پر اللہ رب العالمین جو ہے چاند کا کہیں پر دنیا کے کسی کونے پہ نظر آ جاتا ہے، کہیں پہ نظر نہیں آتا؟ کس طریقے سے آج کل کا جو چاند تھا وہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آیا، لیکن 3-4 دن گزریں گے آپ اسی چاند کو جو آپ کو ایک پہلے دن نظر نہیں آیا تھا بڑی آسانی سے دیکھ رہے ہوں گے، اور جب وہ 14ویں کا چاند ہوگا تو وہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے 15 تاریخ سے پھر وہ گھٹنا شروع ہو جائے گا، کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ اللہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اس چاند کا بھی ایک رب ہے، اس چاند کا بھی وہ مالک ہے جو تمہیں کھلا رہا ہے، جو تمہیں چلا رہا ہے، جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ وہ اس کائنات کو اور اس چاند کو بھی اللہ رب العالمین نے، اس کے نظام کو بھی اللہ چلا رہا ہے۔ اس کے بعد حج کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ہر حال میں حلال کھانے والے بن جاؤ، حرام سے بچ جاؤ۔ یہ جو حرام جو کھاتے ہیں نا ہم، وہ کس کے کہنے پہ کھاتے ہیں؟ شیطان کے بہکاوے میں آ کر۔ یار یہ جو ہے رشوت لینا شروع کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے بچوں کا پیٹ کیسے پلے گا؟ سود لینا شروع کر دو، اس کے بغیر تو کوئی گزارا ہی نہیں ہے۔ یہ کرنا شروع کر دو، ناپ تول میں کمی شروع کر دو۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ دیکھو حرام نہ کھانا۔ حرام کھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو۔ اب دیکھیے کئی مرتبہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک بڑی وجہ بتا دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسافر ہے، دیکھیں مسافر کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں فرماتے، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ مسافر کی، مریض کی، ٹھیک ہے، مظلوم کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مسافر ہے، وہ سفر کر رہا ہے، اس کے کپڑے اور اس کے بال جو ہے وہ مٹی کے اندر اٹے ہوئے ہیں، اس حالت میں وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہم ربی، اے میرے رب، اے میرے رب میری دعا سن لے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ یہ ہے کہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وہ مشربو حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وہ ملبسو حرام، اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ حرام کے پیسوں کے پہنے ہوئے ہیں۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو بھلا اللہ رب العالمین ایسی حالت میں اس مسافر کی کیسے دعا قبول فرمائیں؟ ہم کئی مرتبہ سوچ رہے ہوتے، کروڑوں اور لاکھوں لوگ خانہ کعبہ میں جمع ہو کر دعا کر رہے ہوتے ہیں یہ اللہ امت مسلمہ پہ رحم کر دے، پھر بھی آزمائش کے اندر کہیں پوری امت حرام کھانے کے اندر مبتلا تو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا پاکستان جو ہے، ہم جو کھانا کھا رہے ہیں، ہم جو معیشت استعمال کر رہے ہیں پاکستان کی، وہ کون سی استعمال کر رہے ہیں؟ جو سود کے اوپر چل رہی ہے، جو حکمران ہمارے سود جو ہے چلا رہے ہیں۔ پورا ملک، پوری معیشت وہ کس پر چل رہی ہے؟ سود پر چل رہی ہے۔ ہمارا ملک، ہمارے حکمران قرضے لیتے ہیں ہمارے لیے، وہ کس پر لیتے ہیں؟ سود پر لیتے ہیں۔ لہٰذا کہیں ایسا تو نہیں اس سود کی وجہ سے، اس حرام کی وجہ سے آج ہم جو ہے پاکستان میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہم ہر روز نئی کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، کبھی کورونا ہے، کبھی زلزلہ ہے، کبھی سیلاب ہے، کبھی بارشیں ہیں۔ اجتماعی عذاب سے تو اسی وجہ سے بچے ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا کی ہے کہ اللہ میری امت کو اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں کرنا۔ اس وجہ سے ہم بندر بننے سے بچے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم نہ جانے کیسے کیسے بڑے بڑے عذاب سے جو دیگر جو ہے امتیں جس میں مبتلا ہو گئی، ہم بچ گئے۔ کس وجہ سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے۔ لیکن
ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئے روز جو ہے کسی نہ کسی آزمائش میں ہم مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم حرام کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے نوجوانوں کو، اپنے گھر والوں کو۔ ہمارے معاشرے کے اندر جوا عام ہو چکا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر شراب جو ہے عام ہو چکی ہے۔ جگہ جگہ پہ آپ کو جوا کھیلنے والے نوجوان نظر آئیں گے، ہمارے گھر والے نظر آئیں گے۔ ان کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی موجود ہے، ہماری گلی محلے کے اندر بے برکتی موجود ہے۔ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ حلال کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اس کے بعد جو ہے نکاح کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیے نکاح کے حوالے سے یاد رکھیے گا، نکاح کوئی فقط جو ہے کوئی جسمانی ایک تعلق کا نام نہیں ہے۔ نکاح ایک خاندان کے ایک نظام کو قائم کرنے کا نام ہے۔ اس وجہ سے پہلا رشتہ جو کائنات کا بنا وہ میاں بیوی کا بنایا گیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا رشتہ ماں باپ کا نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا دونوں کا رشتہ وہ کیا تھا؟ شوہر اور بیوی کا رشتہ تھا۔ اس رشتے کے ذریعے آگے پورا خاندان، انسانی خاندان بنا ہے۔ آج تک ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اصل باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ ہماری والدہ کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ان دونوں کے ذریعے پوری انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ لہٰذا نکاح کا جو رشتہ ہے وہ کسی جسمانی فقط جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ ایک پورے معاشرے کو، پورے ایک خاندانی نظام کو بنانے کے لیے۔ اس وجہ سے یہ جو تصور ہے کہ میاں بیوی فقط جو ہے وہ الگ اپنے آپ کو تصور کریں، ایک الگ جو ہے اپنے آپ کو تصور کر لیں، باقی رشتوں کو کوئی اہمیت نہ دیں، یہ حقیقت میں خاندان کو توڑنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ خاندان کو جوڑنا کیا ہے؟ کہ آپ کے اس خاندان کے بعد، اس رشتہ بننے کے بعد، لہذا شوہر کو الگ رشتے ملے ہیں، اس کی ساس کا، اس کے سسر کا، اس کے دیگر جو ہے رشتوں کا۔ ایک عورت کو نئے رشتے ملے ہیں، اس کی ساس کا، اس کے سسر کا، اور اس کے دیور کا، اور دیگر رشتے۔ یہ ایک پورا خاندانی نظام اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا ہے؟ کھڑا کر دیا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نکاح کرو تو کسی مشرک سے نکاح نہیں کیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جب ہم مشرک سے نکاح کر لیں گے تو وہ خاندان جو اللہ چاہتا ہے ایک اسلامی خاندان بنانا، حقیقت میں وہ خاندان نہیں بن سکے گا۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہندوستان کے اندر اور دیگر جگہوں کے اوپر جو ہے ہمارے سامنے بڑے بڑے اداکار اور دیگر، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ مسلمان ہونے کے باوجود ان کے نکاح کے اندر جو عورتیں ہیں وہ جو ہے کوئی ہندو ہیں، کوئی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین حقیقت میں اس چیز کو جو ہے منع فرما رہے ہیں کہ تمہارا نکاح اگر ہو سکتا ہے تو کس سے ہو سکتا ہے؟ ایک مرد کا نکاح، ایک مسلمان مرد کا مسلمان عورت سے، اور مسلمان عورت کا کس سے ہو سکتا ہے؟ مسلمان۔ ہاں آگے جا کر ہم گنجائش پڑھیں گے کہ اگر کوئی اہل کتاب ہے یعنی عیسائی یا یہودی، تو اس کے ساتھ مرد تو اس عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان عورت کسی عیسائی مرد سے جو ہے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر انشاءاللہ اس حوالے سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے اسی صورت میں، اس دوسرے سپارے میں اللہ رب العالمین نے خواتین کے ایام مخصوص کے حوالے سے، مخصوصہ کے حوالے سے بھی ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ مشرک لوگ اور یہ سارے سوال کرنے والے پوچھتے ہیں کہ یہ ایام حیض، یہ ماہواری کیا ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ خواتین کے لیے کچھ ایام ہے، اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ ہوا اذن، یہ ایک بیماری کی بھی کیفیت ہے، یہ تکلیف کی بھی کیفیت ہے۔ لہذا اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ جو
ازدواجی تعلقات جو دیگر ایام کے اندر قائم کیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس صورت میں منع فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اپنی بیویوں کے قریب نہ جانا حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ یہ ایام مخصوصہ جو ہے گزر جائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عورت اور مرد کا تعلق بتایا کہ یہ جو ہے آپس میں بہت ہی قریب ہے، اور پھر آگے جا کر اللہ فرمائیں گے یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، ایک کھیتی کی مانند ہے خواتین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آج کل ایک معاملہ چلا ہے خواتین کے حقوق کا نام پر، خواتین کے حقوق کے نام پر کیا معاملہ چلا ہے کہ کچھ خواتین کھڑی ہوئی ہیں کہ جناب ہمیں خاندان نہیں چاہیے، ہمیں بچوں کی جھنجھٹ نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے ہم نکاح تو کر لیں لیکن بچوں کی جھنجھٹ سے ہم آزاد رہنا چاہتی ہیں۔ یہ جو ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کا مقصد کوئی جو ہے اپنی خواہشوں کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں خاندان کو بڑھانا اور اولاد کو بڑھانا مقصود جو ہے وہ مقصود ہے۔ یہ قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے۔ لہذا یہ جو فیمنزم کے نام پر، یہ جو حقوق نسواں کے نام پر، یہ جو آج کل آپ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، یہ جو دیگر چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ جو جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ برابر کی حیثیت رکھتی ہے، عورت آزاد ہو گئی ہے، عورت یہ ہو گئی، جس کے نام پر پورا خاندانی نظام ایک تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس سے حقیقت میں بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العالمین جو ہے اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن یہاں پر جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عدت کے حوالے سے بتایا کہ ایک عورت کو طلاق ہو جائے۔ دیکھیں طلاق کا معاملہ کئی مرتبہ کئی مسائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہمارے معاشرے میں جو چلن آ گیا ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دیں، ایک تو طلاق دینے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک، اللہ نبی سے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے غصہ دلانے والا جائز کام کون سا ہے؟ وہ طلاق کا کام ہے۔ یعنی جس کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے نا کہ تم دے سکتے ہو طلاق کسی وجہ سے، کوئی معاملات نبھ نہیں رہے، کوئی مسائل ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ ناراض یہی معاملہ کرتا ہے کہ ایک مرد جو ہے اپنی عورت کو کیا دے دے؟ وہ طلاق دے دے۔ لیکن اگر طلاق دینا ناگزیر ہو جائے، ضروری ہے، تو پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ وہ طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتایا۔ یہ انسانی طریقہ نہیں ہے کہ جب چاہے جو ہے اٹھا کر جو ہے، جب چاہے طلاق دے دی، جب چاہے اپنے نکاح میں لے لیا، جب چاہے طلاق دے دی، جب چاہے کسی کے ساتھ نکاح کروا کے پھر لے لیا۔ یہ مذاق ہے دین کے ساتھ۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے، میں پورا نچوڑ آپ کو بتا دوں کیونکہ مختلف آیتوں کے اندر یہ یہاں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ طلاق مرتان، طلاقیں فقط 2 ہوتی ہیں، بس تیسری کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ جب عورت پاکائی کے دنوں کے اندر موجود ہے، یعنی ماہواری کے ایام نہیں ہے، ان دنوں کے اندر اگر مرد طلاق دینا چاہتا ہے تو ان دنوں کے اندر جو ہے مرد اپنی عورت کو ایک طلاق دے دے، ایک طلاق، اس کے بعد چھوڑ دے۔ اگر معاملات جو ہے نبھ جائیں، ایک تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ طلاق لینے کے بعد عورت جو ہے دوسرے گھر پہ، مرد کسی اپنے گھر پہ، اور پھر وہ جو رجوع کا طریقہ ہے اسلامی طریقہ وہ بن ہی نہیں پاتا۔ وہ بیچ میں اتنے رشتے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جو مرد کو بھی بہکارے ہوتے ہیں، عورت کو بھی بہکارے ہوتے ہیں۔ لہذا ایک ہی گھر میں مرد نے طلاق دے دی، اب اسی گھر کے اندر عورت جو ہے اپنی عدت مکمل کر رہی ہو، اس حالت میں جب جو ہے آپس میں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، یار یہ میں نے غلط کر دیا، عورت بھی سوچے واقعی میری غلطی تھی، تو پھر مرد اس کو چاہیے کہ کیا کر لے؟ رجوع کر لے، اور وہ پھر دوبارہ اپنی زندگی ویسے ہی گزارنا شروع کر دیں۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ نہیں نبھری، بات نہیں بنی، تو پھر دوبارہ جب پاکائی کے دن آ جائیں، دوسرے مہینے جب جو ہے ایام ماہواری گزر جائے، مینسس کے دن گزر جائیں اور پھر پاکائی کے دن آ جائے تو وہ دوسری طلاق دے دے۔ اب 2 طلاقیں ہو گئی۔ اب 2 طلاق کے بعد اگر وہ عورت سے رجوع کرنا چاہتا ہے، اپنے نکاح میں رکھنا چاہتا ہے تو رجوع کر لے۔ اگر یہ 2 طلاقیں گزر جاتی ہیں
عورت عدت میں بیٹھ گئی، پہلی طلاق کے بعد اگر اس نے رجوع نہیں کیا اور 3 ماہواریاں گزر گئیں تو پھر کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اس میں طریقہ، واپسی کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ نیا نکاح اس کو کرنا پڑے گا، اس کے لیے کوئی الگ سے کوئی نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری طلاق کے بعد بھی یہی معاملہ ہے، لیکن اگر تیسری طلاق اگر دے دی تو اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، مغلظہ ہو جائے گی۔ اب دیکھیں یہ واپسی کا طریقہ کیا ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں جو ڈراموں نے بتا دیا، جو ہمارے کئی لوگوں نے بتا دیا، جس کا نام حلالہ رکھ دیا گیا، اور ڈراموں کے اندر تو باقاعدہ اس کو موضوع بنا کر جو ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں، لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حلالہ کرنے والے اور جو حلالہ کرواتا ہے دونوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، لہذا پری پلان کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی پلاننگ کے ساتھ کسی کو نکاح میں دے دے اور اس کے بعد یہ طے پائے کہ کچھ دنوں کے بعد تم چھوڑ دینا، میں دوبارہ نکاح کر لوں گا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس میں دین کے اندر کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ ہاں خدا نخواستہ یہاں سے 3 طلاقوں کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس عورت نے کسی اور سے نکاح کر لیا، پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا یا اس نے بھی طلاق دے دی، پھر جا کر بغیر کسی منصوبہ بندی کے پھر وہ جس نے پہلا جو شوہر تھا اس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا جائز ہو سکتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے نکاح اور طلاق کے حوالے سے۔ یہ تھوڑا سا یاد رکھیے گا، اگر کسی کو کنفیوژن ہو تو وہ سوالات کی صورت میں مجھ سے بعد میں پوچھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے اس دوسرے سپارے کے اندر اللہ رب العالمین بار بار فرما رہے ہیں کہ عدت کے بعد اہل خانہ کو، خاندان والوں کو، جو شوہر کے سسرال والے ہیں عورت کے یا میکے والے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ عورت پر پریشر ڈالے کہ وہ دوسرا نکاح نہ کرے۔ کوئی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ عورت کو روکا جائے کہ وہ دوسرا کسی سے نکاح کر لے طلاق کے بعد۔ ہمارے ہاں تو ہندوانہ رسم ہے نا کہ جناب وہ ستی ہوا کرتی تھی ہندوستان میں، مرد مرا تو عورت بھی اس کے ساتھ مرے گی، مرد مر گیا تو عورت اس کے ساتھ جو ہے بس۔ دوسرا فیشن کیا آیا، یعنی ستی کا رسم جو ہندوؤں کے اندر بہت زیادہ جب بدنام ہو گئی تو پھر انہوں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا، اس کو سفید جوڑا پہنایا اور پھر اپنے گھر کے اندر بٹھا دیا۔ میں خود جو ہے ہندوؤں کا اور جو ہے تقابل ادیان کا جو ہے طالب علم رہا ہوں، اور میں پڑھ چکا ہوں یہ ساری چیزیں ہمارے پاس جو ہیں، جو بر صغیر میں آئی ہیں، جو پاکستان میں، ہندوستان میں جو مسلمانوں میں رواج پایا ہے، جو مطلقہ عورت کو گھر میں بٹھانے کا جو سلسلہ ہے، وہ حقیقت میں ہم نے ہندوؤں سے لیا ہوا طریقہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر، اس قرآن کے اندر اللہ بار بار فرما رہے ہیں فَلَا تَعْضُلُهُنَّ، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ان کو روکے رکھو، ان کو اختیار ہے کہ وہ کیا کر لیں، کسی اور کے ساتھ نکاح کر لیں۔ یہ جو ہے کچھ مضامین تھے پہلے اور دوسرے سپارے کے۔ یقیناً بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہم سے جو ہے یقیناً رہ گئی ہوں گی، مجھے بتانے میں اس کے اندر جو ہے اس طرح وضاحت نہیں کر سکا ہوں گا، آپ کو سمجھنے میں بھی دشواری آئی ہوگی، لیکن جتنا میں بتا سکا ہوں، جتنا آپ سمجھ سکی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس قرآن مجید کو ہمیں اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھیں یہی قرآن مجید ہماری زندگی کی بھی کامیابی کی ضمانت ہے، اسی قرآن مجید کے ذریعے ہی ہم آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ہم نے قرآن مجید کو فقط قسم اٹھانے کے لیے، رخصتی کے وقت عورت کے اوپر سے گھمانے کے لیے، اور دیگر جو ہے رسم و رواج، اور اچھے سے جلدان کے اندر لپیٹ کر اپنی گھر کی بیٹی کو جو ہے جہیز میں دینے کے لیے جو قرآن کو ہم نے رسم بنائی ہوئی ہے نا، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا۔
قرآن ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین آج کے اس درس کے ذریعے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 5 منٹ میں اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کر لے، ورنہ اس کے بعد اس محفل کا اختتام ہو، یا پھر آج سوچ لیں اور کل پھر بتائیے۔ کسی کو زکام ہو اگر اور